اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم من ثلاث خصال، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 چیزوں کے ذریعے۔ کتنی چیزوں کے ذریعے؟ 3 خصلتوں کا انہیں عادی بناؤ، 3 آداب کے ذریعے ان کی تم تربیت اور ان کی ٹریننگ کرو۔ ان میں سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ۔ تمہارا بچہ اٹھے تو نبی نبی بولے، بیٹھے تو نبی نبی بولے، چلے تو نبی نبی بولے، اور وہ یہی پکارے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ تو اپنے نبی سے محبت سکھائیے۔ اور دوسری چیز وہ حب اہل بیت ہی۔ آج بہت سارے لوگ مسجد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے بہت پکے نمازی، ہم VIP نمازی، ہم نبی سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، مگر ان سے پوچھئے کہ اہل بیت کون ہے بتائیے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تم مجھ سے محبت کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، وہیں پر میری اولاد سے محبت کی تعلیم دو۔ یعنی تم تو کرتے ہی ہو مجھ سے محبت، تمہاری آنے والی نسلیں بھی ہم سے محبت کرے اور ہماری آنے والی نسلوں سے محبت کرے۔ تیری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، مجھے نیک تم بنانا مدنی مدینے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کے ذریعے، 3 باتوں کے ذریعے تربیت دو۔ سب سے پہلی چیز نبی کا عشق ان کے گھٹی میں پلا دو، نبی کی محبت ان کی گھٹی میں ڈال دو، اور اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا بنا۔ اہل بیت کون ہے بتائیے؟ مسجد کے آپ نمازی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت نبی کے خاندان والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی قیامت تک آنے والی نسل سادات کرام ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین پاک کی اولاد ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار ہو گئے وہ غرق آگ سے بچ گئے، اور جنہوں نے قیامت تک اہل بیت رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا وہ بھی کامیاب ہو گئے، وہ بھی نجات پا لیے۔ نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو نوح کی کشتی پر سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا لیا تھا، اور میری امت میں جو میری نسلوں سے وابستگی قائم کر لے گا، میری نسلوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، وہ بھی نجات پا لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہا تو تم ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی نے تاکید کے ساتھ کہا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے ہیں مگر اہل بیت کے وفادار بتائیے، اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والوں کی تعداد بتائیے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے۔ نبی نے فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری چیز عترتی، وہ اہل بیتی یعنی میرے گھر والے، میری اولاد ہے، قیامت تک میری اولاد۔ جس طریقے سے قیامت تک قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی ہمارے لیے نجات کے ضامن ہے۔ اور تیسری چیز سنیے اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے، تیسری چیز ہے وہ قرأت القرآن۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان میں پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ، وہ حب اہل بیت ہی، ان کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ، وہ قرأت القرآن، اور تیسری چیز قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یقیناً اگر آپ نے
حضور کے اس فرمان پر عمل کیا اور اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کی تو آپ کا بچہ وقت کا راضی